اور جہاں جہاں بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا ہے، میڈیا کے ان معزز ممبران نے وہاں پر اپنی شمولیت کی ہے اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کو کامیاب کروایا ہے۔ میں آج آپ کو یہاں پر تھیلیسیمیا کے جو معصوم بچے ہیں ان کی تکالیف کے بارے میں بتاؤں گا کہ بکھر میں جو بچے آ چکے ہیں ان کی تکالیف کیا ہے، ادارہ ورک کیا کر رہا ہے، اور ہمارا آج کا یہ سیمینار کا مقصد کیا ہے۔ تھیلیسیمیا سینٹر بکھر، سابقہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر خالد مسعود چودھری صاحب نے یہاں پر بنایا ہے، جو کہ آج سے 5 سال پہلے جب وہ DPO تھے بکھر میں تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا تھا۔ ان کے ساتھ اہلیان بکھر جس میں شیخ محمد ایوب صاحب، ملک رمضان اوان صاحب، حاجی اسلم کلو صاحب اور اس طرح کے باقی جتنے بھی دوست تھے شامل ہوئے، رضاکارانہ سب نے ڈونیشن اکٹھی کی اور ایک ادارہ کھڑا کیا۔ آپ کے سامنے یہاں چھوٹے چھوٹے تھیلیسیمیا کے معصوم پھول بیٹھے ہیں، جن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہ چھوٹے بچے آج سے 5 سال پہلے بلڈ لگوانے کے لیے اور میڈیسن کی ٹریٹمنٹ کے لیے کراچی اور ملتان جاتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جو ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا، بلڈ کے حوالے سے بھی اور میڈیسن کے حوالے سے بھی کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا۔ تو DPO بکھر اس وقت کے خالد مسعود چودھری صاحب کی خصوصی شفقت سے ادارہ قائم کیا گیا۔ 1 کروڑ روپے ہم نے ڈونیشن اکٹھی کی اور اپنی مدد آپ کے تحت ایک ادارہ کھڑا کیا۔ اس ادارے کی پروگریس یہ ہے کہ الحمدللہ 12,000 بوتلیں خون کی ہم اس وقت تک تھیلیسیمیا کے بچوں کو ڈونیٹ کروا کے ان کی زندگیاں بچا چکے ہیں۔ 400 بچہ ادارے میں رجسٹرڈ ہے جن کو ہر 15 سے 20 دن کے بعد خون کی ایک بوتل لگنا لازمی ہوتی ہے۔ بلڈ ایک ایسی چیز ہے جو ہم صرف ریکویسٹ کر کے مانگ سکتے ہیں، کسی سے زبردستی ہم نہیں مانگ سکتے۔ میڈیکیشن جو ہے ہم بچوں کی پوری کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیسوں سے ایک چیز مل جاتی ہے وہ بندہ پوری کر لیتا ہے، مین چیز ہوتی ہے بلڈ۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، یہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہمیں کتنی مشکلات آتی ہیں ان کے بلڈ کے لیے۔ ایک تکلیف ہوتی ہے جب ایک والد ہوتا ہے یا والدہ ہوتی ہے، وہ اس تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ان کے بچے کو بلڈ ملے۔ یہ بچے ایسے چلتے ہیں کہ ہر بچے کا اپنا ڈوریشن ہے۔ شروع میں جب بچہ تھیلیسیمیا کا پیدا ہوتا ہے 2 مہینے کے بعد ہی اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہے یا مائنر کا ہے۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HB الیکٹروفورسز، وہ ہم سے کرواتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے میں خون کی کمی ہے اور اب یہ ساری زندگی یہ بچہ دوسروں کے خون کا محتاج رہے گا۔ اس دن سے یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور یہ تکلیف پھر پوری زندگی چلتی ہے۔ اس تکلیف میں کمی ہم لوگ ہی کر سکتے ہیں ان کو بلڈ ڈونیٹ کر کے۔ ہر بچے کی اپنی ایک ڈیوریشن ہے بلڈ کا۔ پہلے جب بچہ 2 مہینے کا ہوتا ہے اس وقت اس کو 1 مہینے کے بعد بلڈ لگتا ہے، پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے بلڈ کی ڈیوریشن کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب 7 دن کے بعد بھی بلڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے، 15 دن کے بعد بلڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس تکلیف کو سوچیں، یہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، یہ والدین بیٹھے ہیں، اس کی تکلیف کو یہ سمجھتے ہیں یا ادارے میں جو ہم کھڑے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس تکلیف کو ہر بندہ سمجھے۔ یہ جو بکھر میں 450 بچے پیدا ہو چکے ہیں یہ اب ان کے بچے نہیں ہیں، یہ اس سوسائٹی کے، یہ اس معاشرے کے ہر فرد کے بچے ہیں۔ اگر ہم سب متحد ہو جائیں، میں کہتا ہوں بکھر کے اگر 10 لاکھ بھی آبادی ہے، ہر بندہ بلڈ ڈونیٹ کرنا شروع کر دے، کوئی بچہ ایکسپائر نہیں ہوگا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، یہ بچے میں ان کو 50 سال کی عمر تک لے کے جاؤں گا۔ اگر ان کی HB کو 10 تک برقرار رکھا جائے یہ 50 سال تک جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہماری بدقسمتی ہے 400 بچے کا بلڈ پورا نہیں ہو رہا۔ ادارہ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، جتنے بھی سیمینار کر لیں، 400 بچوں کا بلڈ پورا ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ اللہ پاک کی ایک خصوصی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے، یہ اس مالک کی کائنات کی کرم نوازی ہے کہ ابھی تک کوئی بچہ بلڈ نہ ملنے کی وجہ سے ایکسپائر نہیں ہوا۔ میں میری پوری ٹیم دن رات ایک کر کے ان بچوں کے لیے بلڈ ارینج کرتے ہیں۔ کیمپ تو کبھی کبھار لگتے ہیں، مہینے میں 1-2 لگ جاتا ہے۔ یہ میڈیا کے میرے معزز ممبران گواہ ہیں اس بات کے کہ روزانہ کے 20 بچوں کو تھیلیسیمیا سینٹر میں بلڈ لگ رہا ہے۔ اب سوچیں وہ بلڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ مختلف کالجز میں ہم بچوں کو بھیجتے ہیں، والدین گواہ ہیں، بچوں وہاں پر جاتے ہیں، وہاں سے اپنے بلڈ کی بھیک مانگ کر آتے ہیں۔ یہ بلڈ کی بھیک نہیں مانگتے ہماری سوسائٹی سے، یہ اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں۔
ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی 15 دن کی زندگی آپ سے مانگنے آیا ہوتا ہے. آج جو بھی ہمارا بھائی بلڈ ڈونیٹ کرے گا آپ ان بچوں کو 15 سے 20 دن کی زندگی دیں گے. ہر بچے کو 15 سے 20 دن کی زندگی ملنا ان کا حق ہے. اور اگر یہ بچے ہماری غفلت سے مرتے ہیں تو خدا کی قسم اٹھا کے آج میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے یہ بچے. اس سوسائٹی کا فرض ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان بچوں کی زندگیاں بچائیں. یار مہمان ہیں ہمارے یہ بچے، کچھ دن کے مہمان نہیں ہیں. اگر چاہیں تو ان کو زندگی دے سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اب ان کی زندگی رکھ دی گئی ہے. ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے رہیں گے، ہر بچہ بچی زندہ رہے گا. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم پھول بیٹھے ہیں یار، کیا قصور ہے ان کا؟ ان کے والدین کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے شادی سے پہلے ٹیسٹ نہیں کروایا تھا. لیکن آپ لوگ شادی سے پہلے ٹیسٹ ضرور کروائیں. ہمارے ادارے میں وہ ٹیسٹ بالکل فری ہوتا ہے. لوگ آتے ہی نہیں ہیں یار ٹیسٹ کروانے کے لیے. ایک ہم فیس بھی نہیں لیتے، فی سبیل اللہ وہاں پر ٹیسٹ ہوتا جا رہا ہے. 1400-1500 روپے ایک ٹیسٹ کی مالیت ہے، وہ آپ کو ادارہ پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ شادی سے پہلے ٹیسٹ نہیں کروا رہے. چھوٹا سا ضلع ہے ہمارا بکھر، اور اس میں 400 بچوں کا ہونا ہمارے لیے مر جانے کا مقام ہے. کہ یار اتنا اندازہ لگائیں تھیلیسیمیا کیریئر کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. ان بچوں کا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے. 2 تھیلیسیمیا کیریئر کے لوگ جب آپس میں شادی کرتے ہیں تو پیدا ہونے والا بچہ جو ہوتا ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کا ہوتا ہے. بیسیکلی تھیلیسیمیا کے 3 ٹائپس ہیں: تھیلیسیمیا مائنر، انٹرمیڈیا، میجر. مائنر میں بھی ہو سکتا ہوں، مائنر آپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا. اس کا پتہ اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے، ایچ پی الیکٹروفورسس جو ہمارے ادارے میں ہوتا ہے. مائنر کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو بلڈ نہیں لگتا. اگر میں مائنر کا ہوں تو مجھے یہ ہوگا کہ میرے جو سیلز ہیں وہ 2 مہینے کے بعد ٹوٹیں گے، اور جو میجر ہوگا اس کے 15 دن کے بعد سیلز ٹوٹ جاتے ہیں. انٹرمیڈیا کو خون لگتا ہے، بلڈ لگتا ہے، لیکن وہ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں. ان کو سپورٹیو لگاتے ہیں، ہم سپورٹ دیتے ہیں، سال کے بعد 1 بوتل لگا دیتے ہیں، وہ بچے چلتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جتنے بھی بچے ہیں اس وقت 400 بچہ ہے، سارے تھیلیسیمیا میجر کے ہیں. میجر کو 15 سے 20 دن کے بعد بلڈ لگنا ہی لگنا ہے. ان کی زندگی اٹکی ہوئی یہاں پر ہے. یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ میرے 1 دن کے بچے ہیں. یہ آج کے بچے ہیں جن کو ادارے میں بلڈ لگنا تھا، اور میں ان کو یہاں لے کر آیا ہوں کہ آج آپ کا بلڈ وہاں سے لے کے آتے ہیں. 400 بچے اس وقت آپ تمام دوستوں کا، آپ بہنوں کا اور بھائیوں کا راہ دیکھ رہے ہیں. ان کی زندگی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ لوگ بلڈ دیں گے تو ہی یہ زندہ رہیں گے، ورنہ یہ مرجھا جائیں گے. یہ پھول ہیں اس سوسائٹی کے، اور ان کو مرجھانے سے ہم لوگوں نے ہی بچانا ہے. میں ایک دفعہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اور ان کے تمام فیکلٹی کا، تمام ٹیچر صاحبان کا، خاص طور پر سر سجاول صاحب کا جو اس کیمپ میں پیش تھے. تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آج اس کیمپ میں بیٹھے ہر اس شخص نے، ہر اس میرے بھائی نے ان بچوں کو ان کا حق دینا ہے. آپ سب بلڈ دے سکتے ہو. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں 14 سے 15 بوتلیں خون کی دے کے کھڑا ہوں. مجھے کچھ ہو گیا یار؟ آپ تمام دوست بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. میرے جتنے معزز میڈیا کے ممبران کھڑے ہیں یہ ہر 3 مہینے کے بعد بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. ان کا ہمارا زندگی کا رشتہ ہے. 5 سال سے ہر میڈیا کا جتنے بھائی بھی ہیں سارے خود بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. میں بلڈ ڈونیٹ کرتا ہوں تو یار آپ بھی بلڈ ڈونیٹ کریں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی بچہ ایکسپائر نہیں ہوگا اگر آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ جی. کہ تھیلیسیمیا جو ہے ایک خون کی بیماری ہے، اور یہ موروثی بیماری ہے. یہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے. یہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک میں تقریباً اس کا وجود ہے. تو 2 بنیادی اس کی اقسام ہیں، تھیلیسیمیا مائنر اور میجر، جس سے ہے اس کے مریض ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہ بڑھ رہے ہیں. مائنر ہوتا ہے کہ اس کے جو افراد جو ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر کے حامل ہوتے ہیں، وہ بالکل صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب 2 تھیلیسیمیا مائنر کے حامل افراد جو ہے وہ آپس میں شادی کرتے ہیں، ایک مرد اور عورت. تو ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر کے، اکثر ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر کے ہوتے ہیں.
اور تھیلیسیمیا میجر جو ہے وہ ایک مہلک بیماری ہے. جب بچے یہ ایسے یعنی پیدا ہوتے ہیں تو بالکل صحت مند ہوتے ہیں, نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن 4 سے 6 ماہ کے اندر جو ہے ان میں خون کی کمی جو ہے وہ واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں 10 سے 12 ماہ کی عمر میں بھی یعنی خون کی کمی جو ہے وہ واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جس کا پھر ٹیسٹ کرانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو تھیلیسیمیا میجر کا مریض ہے. تو ایسے مریضوں کو ہر 15 سے 20 دن کے اندر جو ہے وہ خون لازمی لگوانا ہوتا ہے. جو تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہوتے ہیں ان کا سی بی سی جو ہے وہ ہر 15 سے 20 دن کے بعد کروایا جائے. اگر ان کا ایچ بی لیول جو ہے وہ 10 سے کم آ جائے تو یہ مختلف قسم کی پیچیدگیوں کا جو ہے ان کے لیے باعث بنتا ہے. تو ایسے مریض جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ان کی علامات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن میں خون کی کمی ہے تو ان کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے, دبلا پان ہوتا ہے, ان کو بھوک نہیں لگتی, ان کو جو ہے وہ تلی اور جگر جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, جن کی وجہ سے ان کا پیٹ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے. تو یہ بچے جو ہے وہ آپ کے خون کی وجہ سے جو ہے وہ زندہ ہیں. اور صرف خون نہیں بلکہ ان کو بر وقت اگر خون لگایا جائے پھر ہی ان کی جو ہے وہ بہتر گروتھ ہوتی ہے. اگر ان کو ٹائم پہ خون نہ لگایا جائے, بعد میں لگایا جائے, تو ان کا ایچ بی لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو ایچ بی لیول کم ہونے کی وجہ سے ان کی جگر اور تلی کے امراض پیدا ہوتے ہیں, اور باقی بہت سی یعنی ایسی ان میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے بیچارے اپنی یعنی زیادہ عمر جو ہے وہ نہیں گزار سکتے. پھر اگر ان کو باقاعدگی سے خون لگتا رہے ہر 15 سے 20 دن کے بعد مطلوبہ مقدار میں, تو یہ بچے بھی نارمل بچوں کی طرح جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن پچھلے کافی عرصے آپ نے دیکھیں کرونا کی وبا کی وجہ سے یونیورسٹیاں کالجز بند تھیں, تو تھیلیسیمیا سینٹر کو 400 بچے ہیں تقریباً بکھر میں, تو ان کو خون کی کمی کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے بچے جو ہے وہ موت کے منہ میں بھی چلے گئے. تو ان کی سانسوں کو برقرار رکھنے کے لیے بلڈ کی ضرورت ہے, جو یعنی سوسائٹی کافی مثلا نوجوان ہیں, خواتین ہیں, وہ بلڈ دے سکتے ہیں اور ان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے. تو میں آخر میں پھر جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں یونیورسٹی کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا, اور بچوں کے لیے کافی یعنی مجھے امید ہے کہ بچے جو ہے وہ طلباء جو ہے وہ یعنی بلڈ ڈونیٹ کریں گے. یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے کیا سمٹمز ہیں, جمشید صاحب اور رمضان صاحب اس سے پہلے بہت اچھے طریقے سے سمجھا چکے ہیں آپ کو. اور تھیلیسیمیا کے جو بچوں کا پین ہے نا, یہ پین ہم سب میڈیا والوں کو آج یہاں لے کے آیا ہوا ہے. موسٹلی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم میڈیا والے اس طرح کے سیمینار پہ اس طرح اکٹھے ہوں, لیکن ہم ڈے فرسٹ سے اس پین کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ یہ جو پین جو ہم لوگوں نے دیکھا اور جو ہم لوگوں نے سمجھا اس کو آپ تک بھی ٹرانسفر کر سکیں, کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہ آپ کے خون کے قطروں کے اس وقت ضرورت مند ہیں کہ آپ کی طرف سے دیا ہوا کوئی چھوٹا سا خون کا عطیہ بھی ان کی زندگی کو 10 سے 15 دن تک جو ہے وہ لنگر آن کر سکے. شکیل ادھر آ جاؤ. مزید ہم سب اس میں ڈونر ہیں, یہاں پہ والنٹیئر کر رہے ہیں ڈے فرسٹ سے تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ, اور اس کے اندر تو ہم والنٹیئرلی ڈے فرسٹ سے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس وقت بھی اگر جس طرح کسی زمانے میں نے ادریس صاحب کو بہت قریب سے دیکھا تھا کہ وہ اپنے جو مشن تھا اس کے لیے جھولی پھیلا کے جو ہے وہ مانگ رہے تھے, تو میں لٹرلی پریکٹیکلی بھی آج یہ میری جھولی آپ کے سامنے, میں ان بچوں کے لیے نا آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ ان بچے صرف یہ 10 یا 12 بچے نہیں ہیں, اس کے پیچھے 400 بچہ ہے, جس میں صرف نہ بکھر ہے بلکہ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان ہے, کے پی کے ہیں, اور خوشاب اور میاں والے سے بچے آتے ہیں جنہیں یہاں پہ بلڈ لگتا ہے. اور آپ کسی وقت رینڈملی کسی دن بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں بچوں کو ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. میں خود باپ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے. پچھلے دنوں میری بیٹی بیمار تھی اور اس کو جب سوئی لگی تھی تو میں نہیں دیکھ سکا تھا کہ اس کو, اور یہ جو بچے یہ پیدا ہوتے ہی انہیں نا انجیکشن اور لگنا شروع ہو جاتے ہیں, ڈرپ لگنا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ ان بیچاروں کی نا وینز جو ہے نا وہ پنکچر ہو جاتی ہیں, انہیں وینز میں انہیں جو ہے نیڈلز نہیں لگ سکتی, پھر ان کے سر میں جو ہے وہ سوئی لگائی جاتی ہے, اور سر کے اندر کسی بھی چیز کو انجیکٹ کرنا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. کبھی پیروں میں سوئی لگ رہی ہوتی ہے, اور کئی بچے ایسے جو ہمارے ہاتھوں میں دم توڑ گئے صرف اس وجہ سے کہ انہیں ٹائم پہ جو ہے وہ بلڈ نہیں مل سکا. آج ہم صرف جسٹ آپ کے سامنے بھیک مانگنے آئے ان بچوں کی زندگی کے لیے
اور یہ کبھی آپ میں سے سوشل ورک کے کافی اسٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور آپ نے زندگی میں آگے اپنی پریکٹیکل لائف بھی شروع کرنی ہے, کبھی ان کے پین کو جاننے کے لیے نا ان بچوں کے پاس جائیے گا. ہمارا ایک بچہ فوت ہو گیا, مصباح اس کا نام تھا, 2017 تھا کہ 18 کے شاید رمضان کی بات ہے. تو جمشید کا مجھے فون آیا, کہہ رہا ہوں بھائی مصباح کی طبیعت خراب ہے, آ جائیں ذرا تھوڑی دیر اس کو مل لیں. تو میں اس کے گیا تو اس نے نا ہاتھ میں کچھ پیسے جو ہے نا وہ دیے, جمشید کے ہاتھ میں کچھ پیسے دیے. تو جمشید نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے نا موبائل بیچا ہے, 1500 روپے کا بکا ہے. تو اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ جمشید نے اس بچے سے پوچھا, وہ بیچارہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے. تو جمشید نے اس سے پوچھا کہ اس پیسوں کا اب میں کیا کروں؟ تو ہماری نا آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو نکل پڑے. تو اس نے کہا جی یہ 1500 روپے ہیں, وہ جو پنجگرائی سے میری بہنیں آتی ہیں نا, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ خون لگوانے کے لیے ہیں, تو یہ پیسے آپ انہیں دے دینا, وہ خون لگانے کی. اتنے سینسٹیو ہیں اندر سے, اتنا درد دل رکھنے والے بچے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے ہاتھ باندھ کے ایک باپ ہونے کے ناطے, میرے بھی بچے ہیں, میں ان کی اللہ میرے بچوں کسی کے آگے بچوں کے آگے جو ہے نا وہ یہ دن نہ لے کے آئے. میں خود بھی سب سے پہلے جو ہے نا بلڈ کی بوتل جو ہے میں خود ڈونیٹ کروں گا. اس کے بعد آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی آ کے ان بچوں کو جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کریں. آپ کا دیا ہوا میں تالیاں, ایک منٹ میں تالیاں نہیں بجوا رہا, صرف جسٹ یہ کہوں گا کہ آپ میں آئیں. اگر کوئی 250 ml بھی نہیں ہے, کچھ 100 ml بھی دے سکتے ہیں نا, وہ آ کے دیں, تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں جنہیں 100 ml کی ضرورت ہے وہ جو ہے وہ انہیں 100 ml بھی ہم دے دیں گے. اور آپ سب سے اینڈ پہ جسٹ ایک گزارش ہے کہ قدم بڑھائیں, ہم نے تھیلیسیمیا کو روکنا بھی ہے. آپ لوگ مستقبل کے پیرنٹس ہیں, جب آپ کا شادی ہو, جب آپ لوگ آگے کسی بندھن میں بننے جائیں, تو اپنے پیرنٹس سے لازمی ہے کہ ان کے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کرائیں. اور اپنے سوشل میڈیا پہ یہ کمپین بھی لازمی کرائیں کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی ہو. بہت شکریہ, والسلام, نوازش.